میرا نیکسٹ کویشچن ہے سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں آتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نے پوری آیت پڑھی ہوگی کہ اگر کوئی جماعت بغاوت کرے مسلمانوں کی تو ان کے خلاف قتال کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اِلیٰ امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف. تو جب آپ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کے ان کے سامنے گئے، لیکن بجائے قتال کرنے کے کہ ان کو امر اللہ کی طرف لے کے آئیں ان کے ساتھ صلح کر لی. تو کیا یہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت نہیں ہے؟ یا یہ کہ حضرت امیر معاویہ ان کی نظر میں باغی نہیں تھے؟ نہیں ایسا تو ہے نہیں ہے نا کہ ان کی نظر میں کیوں ہے. پہلا جو آپ نے جملہ بولا نا آپ کی نظر میں، تو اس پہ آپ رجوع کریں میری نظر میں نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے فَقْتُلُوهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. میرا مائک کون ہوتا تو میرا اگلا جواب یہ ہونا تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں تاریخ الصغیر للامام بخاری، امام بخاری کی یہ کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ حدثنی حبیبی، مجھے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی بے شک کہ میں نہیں مروں گا مگر مجھے قتل کیا جائے گا بین فئتین مؤمنتین، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان. تو جب ان کو دو جماعتوں کے درمیان مسلمانوں کی قتل کیا جائے گا تو وہ قتل کرنے والے پھر کون تھے؟ وہ وہی خارجی اور بلوائی تھے جو بعد میں خارجی بنے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو اس میں یہ تعویل ہو جائے گی. مائک کریں، مائک کریں، اس لیے اس میں تھوڑی اپنی اصلاح کر لیں، یہ نا آپ کے مائک کریں. اس میں تھوڑا خیال کریں. اچھا ٹھیک ہے، میں جواب دے رہا ہوں میرے بھائی، میں ڈیبیٹ کرنے نہیں بیٹھا. آپ کو جواب پسند آئے لے لیں، نہیں آئے پھینک دیں. امت کا اجماع ہے کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ سے مراد جنگ صفین میں جو لوگ حضرت علی کے خلاف آئے تھے وہ ہیں. اس میں امت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے اوپر اجماع ہے. مرزا انجینئر کا کہنا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھی باغی تھے، یعنی کہ باغی جماعت ہے. تو میرے یہ کہنا ہے قرآن کہتا ہے کہ باغیوں کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ قتال کرنا چاہیے جب تک کہ وہ راہ راست پر نہ آ جائے. لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ خود اپنی کتاب بخاری شریف میں جس کو صحیح ہونے کا شرف حاصل ہے قرآن کے بعد، اس میں امیر معاویہ سے روایات نقل کر رہے ہیں، یا دونوں روایات اس کے علاوہ بھی ہیں. میں نے یہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. تو پھر اگر باغی تھے تو ان سے قتال کے بجائے روایات کیوں لی جا رہی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا اور امام حسن علیہ السلام لشکر لے کر جنگ کرنے گئے ہوئے تھے. وہ لشکر لے کے گئے تھے، اکیلے نہیں گئے تھے. 40,000 کا لشکر تھا. بخاری کے الفاظ ہے پہاڑوں کے برابر لشکر آیا تھا. وہ جنگ کرنے گئے تھے، حضرت معاویہ کی اصلاح کے لیے آئے تھے. لیکن حضرت معاویہ نے صلح آفر کی اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے بھی آفر کی تھی تو نبی علیہ السلام نے وہ قبول کر لی تھی. تو مولا حسن نے اس دوسری آیت کے اوپر یہ یہاں مرزا کا فریب دیکھیں. وہ آیت کافروں کے بارے میں کہ کافر صلح کی پیشکش کریں تو ایکسیپٹ کر لو، لیکن یہاں مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے، کافروں کے لیے الگ حکم ہے. یہ مسلمانوں کو اور کافروں کا حکم ایک ہی بیان کر رہا ہے. کیسا یہ دجال قسم کا بندہ ہے. یہاں مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو. اچھا بالفرض اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کہتے جی خلافت ہمارے سپرد کرو. ہونا تو یہی چاہیے تھا. امیر معاویہ نے بنو عبد شمس کے 2 آدمی بھیجے. بخاری شریف میں 2704 مکمل حدیث ہے، میں آگے وہ لگاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا. بنو عبد شمس کے 2 آدمی بھیجے اور بولا جاؤ حضرت حسن کے پاس اور صلح کی پیشکش کرو، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ آپ کی شرائط کے مطابق صلح ہوگی، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی صلح ہوگی. تو مرزا صاحب ادھر کافروں والی آیت اور مسلمانوں والی آیت میں کوئی ڈیفرنس ہی نہیں کر رہے، یعنی مسلمانوں میں اور کافروں والے احکام ایک ہی بیان کر رہے ہیں. واہ یار سلام. اور اگر باغی ہی تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ خلافت ان کو کیوں سونپی؟ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ صلح میں یہ ہوتا کہ کہتے خلافت ہمارے سپرد کرو، تم تو باغی جماعت ہو، کسی اور کو امیر چن لیتے. مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چننا یا امیر چننا اس بات کی علامت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں تھے. اور اگر یہ صلح حضرت معاویہ حضرت علی کو آفر کرتے وہ بھی اپنی زندگی میں قبول کر لیتے. ان کی زندگی میں انہوں نے آفر نہیں کی. ٹھیک ہے، بس جواب دے دیا میرے کو. مائک آن کریں ذرا. مائک مائک جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ بھائی مائک آن نہیں کیا، بات بھی نہیں پوری سنی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بات ہی نہیں سنی مکمل. صرف
بلکہ مجھے بلاک بھی کر دیا ہے کہ آئندہ میں کبھی ان کے ساتھ اسٹریم میں نہ جا سکوں۔ اگر کوئی واقعتاً سچا ہو تو وہ اس کی کمپلیٹ بات سنتا ہے۔ یہ جو آج کا لائیو سیشن ہے نا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا تھا، وہ اعتراض کر رہا تھا، یہ اس کے اعتراضات کے جوابات بھی دے رہا تھا، اس کے اعتراضات بھی سن رہا تھا، کیونکہ وہ مسائل کے متعلق تھے، اس کو پتہ تھا ان چیزوں کا، لیکن جو سوال میں نے کرنے تھے اس چیزوں کے ان کے پاس جواب نہیں تھے۔ اور مجھے لائیو سٹریم سے پچھلی مرتبہ اس کے چیلوں نے نکال دیا تھا، اس مرتبہ بھی اس کے چیلوں نے اس کے کہنے پر نکال دیا۔ یہ ہے ان کی اوقات۔